السلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ نور پارہ 18، سورت نمبر 24۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مدنی صورت ہے۔ کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی۔ یہ اس طرح سے ان کی تقسیم ہوئی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا ہے ان صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی، ہجرت سے پہلے جو بھی نازل ہوئی وہ مکی، اور ہجرت کے بعد جو ہوئی ہے نازل ہوئی ہے، ہجرت کے بعد جو بھی نازل ہوئی ہے چاہے وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے، کسی تبلیغ کے لیے کہیں تشریف لے گئے تو وہاں نازل ہوئی ہے۔ گویا ہجرت کے بعد جو نازل ہونے والی انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ خصوصی آپ کو معلوم ہوگا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع کا آخری وہ جو آیتیں ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کے بارے میں آیا کہ یہ سفر معراج میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو لیکن وہ کہلاتی مدنی ہی ہے۔ وہ اصول جو ہو گیا کہ ہجرت کے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی۔ یہ سورہ مبارکہ النور یہ بھی مدنی صورتوں میں شمار ہے۔ اور ویسے مکی صورتیں عموماً جو بھی آپ نے سنی اور پڑھی ہیں ان میں توحید اور رسالت کا اقرار ہے۔ توحید اور رسالت کو قبولیت۔ ادھر آ جائے یار، جلدی ادھر ہو جائے تھوڑا سا۔ قرآن پاک بحیثیت کتاب کا انسان کی زندگی میں دیگر کتب کی طرح اس میں بھی دیباچہ بھی ہے، تتمہ بھی ہے، اور الگ الگ باب بھی ہیں، الگ الگ مضامین کا بھی حساب ہے۔ قرآن پاک پر جب غور کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ معجزہ ہے، کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کے معجزانوں میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کو گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی خوبصورت ترین آپ کو مضامین ملیں گے، انداز گفتگو خوبصورت ترین ملے گا، اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی اور فلاح اور فوز کا مقام۔ آج سورہ مبارکہ کا آغاز ایک آیت ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ یہ سورت ہے، یہ سورت مبارکہ انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ بھلا یہ دوسری صورتیں ہیں وہ بھی تو اللہ نے نازل کی ہے نا، اس میں کون سی نئی بات آ گئی؟ نہیں، نئی بات ہے۔ سورۃ انزلناہا،
یہ سورت، یہ وہ سورت جو ہم نے نازل کی ہے، ہم نے نازل کی ہے، صرف اس بات پر غور کرنا ہے، اور اس میں بڑی اچھی لمبی چوڑی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، میں نے کل بھی کہا تھا آیتیں تھوڑی ہیں لیکن اس کا ما قبل اور ما بعد اور یہ وہ سب کچھ ہے۔ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ جب ایک طرح اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ پھر سورت ساری ہی اللہ نے نازل کی ہے، اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ اس کا دیباچہ جو ہمارے سامنے آئے گا، آ رہے جو ایک آیت میں دیباچہ ہے پورا، 3 باتیں بیان ہوئی ہیں، 3 باتیں۔ لمبی چوڑی تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، بہت لمبی، کئی صفحوں پر مشتمل ہے اسی کی، اسی سورہ نور کے بارے میں کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کا مضمون قرآن پاک میں کئی مقام پر آیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہے نا، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی ہے نا، نزلنا، تینوں میں متکلم آ رہا ہے، تکلم تینوں میں ہے، 3 الفاظ تینوں میں، انا نحن نزلنا الذکر، 3 الفاظ تینوں میں اللہ نے متکلم جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسی حساب سے سمے تکلم بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں کہنے والی ذات جو ہے وہ فرماتی کہ میری حیثیت کو سمجھو، میری حیثیت کو سمجھو۔ سورت پوری آپ نے مومنون پڑھی ہے تو جس میں توحید، رسالت، یہ سب کچھ بیان ہوا، یہاں صرف ایک پہلی آیت نے سارا کا سارا قرآن پاک کا دیباچہ کون ہے، کون سا ہے؟ ذرا اس بات پر غور کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے قرآن پاک کو، تاکہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں قرآن پاک اس میں لطف کچھ زیادہ ہی آتا ہے، واقعی ایسے نہیں کوئی۔ قرآن پاک کا دیباچہ کون سا ہے؟ ہر کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے، اس میں خلاصہ بیان ہوتا ہے شروع میں۔ بس ہم لوگ پڑھتے ہیں کتابیں ایسی، دیباچے کے بغیر کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی صحیح۔ قرآن پاک کا دیباچہ 7 من المثانی والقرآن، 7 آیتیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں تقلید کی روش پیدا ہو گئی ہے، ورنہ 7 آیتیں ہی پڑھی جاتی تھی مصلی پر، اب 6 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک کو نظر انداز کر دیا گیا کہ دیکھا دیکھی، ابھی وہ عرب لوگ ہیں، تم مجمی ہو، خیال کرو۔ تو بہر سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے، 7 آیتوں میں پورے 7 مضمون بیان کر دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ، نام بھی اس کا فاتحہ رکھ دیا، ام الکتاب ہے، سبب من المثانی ہے، سورۃ الحمد ہے، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے۔ یہ کون اس وقت آ رہا ہے بھائی؟ نام نہیں آ رہا۔ تو دیباچہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ویسے ہی اس کو ترتیب سے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی مرضی سے بالکل نہیں، جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، سورۃ القیامہ میں آپ نے پڑھا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ آیت ہے، زبان کو حرکت نہ دے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو فقط سن، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تیرے دل پر نازل کرتے ہیں قرآن، دل پر۔
قل پہلے پارا اللہ پاک نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ. من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو ہے، کون ہے جو بھی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو دشمن ہے. وہ کیا دشمنی ہے ان کو؟ یہودیوں کو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ محمد پر نازل کیوں کیا، ہم پر لے کے آتا ہے قرآن کی آئی. کمال ہے، ان کے بس کی بات ہے. قرآن لے کر ہم میسنجر ہے، وہ لے کے آنے والا ہے، پیغام بر ہے، پیغام بر ہے، پیغام لے کر آنے والا ہے. اس کی حیثیت اللہ کے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہونے کی حیثیت سے اللہ نے فرمایا نہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. ایسے نہیں ہے، بے شک فرشتوں کا سردار ہے، اس کا منصب بہت اچھا ہے. میکائیل علیہ السلام ہے، یہ اسرافیل، سب کا اپنا اپنا مقام. چند فرشتوں کو نام آیا باقی. تو جبرائیل علیہ السلام کی ذات کا تعلق ہی یہ قرآن پاک لے کے آنے والا ہے، اس کا کام اس سے زیادہ ہے. تو اللہ پاک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے اس کو نہیں، تیرا کام نہیں ختم. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر کسی کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ زیادتی کرنے سے خود اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے بات. من کان عدوا لجبریل فإنه نزل، یہ سب تفصیل آ گئی. ہمارے ہاں یہ جو گروہ ہے جو بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس پر ساروں کی توجہ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی یہودیوں کی طرح جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے. ہماری رافضیت جو ہے، شیعت جسے بولتے ہیں، یہ باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہے. اللہ رحمت کرے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھانے والوں نے غلط سمجھا رکھا ان کو. اللہ پاک نے قرآن پاک فرمایا. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ دیباچہ ہوئے قرآن پاک کا، وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ یوسف علیہ السلام کے بارے میں احسن القصص کا ذکر ہے، بہترین قصہ. عروس القرآن سورۃ الرحمن، ایسے ہی ہے نا. تو یہ خوبصورت انداز اپنے، تو یہ سورہ مبارکہ جس کا نام ہی النور ہے، منارہ نور ہے، روشنی ہے. یہ کیا ہے؟ کب نازل ہوئی؟ یہ مدینے میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. 3 باتیں اس میں آ گئی ہیں. سورۃ، یہ وہ سورت ہے انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا. بھائی کون انکار کرتا ہے کہ ہم نے نازل نہیں کیا؟ جو اہل ایمان ہے وہ تو اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن قرآن کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہے، صرف مومن نہیں ہے. جو پہلے، اس سے پہلے سورۃ المومنون پڑھی آپ نے، باقاعدہ آپ نے مومن کی صفات پڑھی، سب کچھ پڑھا. ساری کائنات مخاطب ہے اللہ کے نزدیک. ہر ذی جان نہیں، ہر ذی شعور، جسے اللہ نے انسان اور یہ جنات کا درجہ دیا. یہ دو ہی ہے نا جو بات کو جنہیں مکلف کیا گیا قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. باقی جانور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مجبور محض مخلوقات ہے. اللہ نے ان کو جس کام پر لگا دیا وہ لگ چلے جاتے ہیں اور آخر ان کا اینڈ ہو جاتا ہے. پوری کائنات میں دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے پیدا کیے، لیکن ان کی کبھی خوراک میں تبدیلی نہیں ہے، رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے سونے جاگنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تنوع نہیں ہے، کوئی ویرائٹی نہیں ہے ان کے اندر. شیر جیسے رہ رہے ہیں، کتنا بڑا جانور ہے، وہ دیکھ کے خبر آئے
وہ کچھار میں رہے گا جنگل میں، کوئی محل بنانے سے رہا وہ. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، زرافہ اتنا اونچا، ان نے وہی پتے کھانے ہیں، گھاس وہی پتے کھائے گزارا کرے گا. لیکن ہم تو انسان جو ہے ان کی ویرائٹی کتنی ہے، کتنا تنوع ہے اس کے زندگی کے اندر، ایک سے ایک بڑھ کر رہائش. بڑی حقیقت بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کی دماغی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اور جب جس چیز کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. تو بڑے بڑے محل بنا کے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، آرائش کے ساتھ آسائش، اور پھر انسان سکون، وہاں سکون نہیں ملتا، وہاں سکون نہیں ملتا. اگر نیند آ جائے سکون کی جھوپڑی میں تو وہ محل سے بہتر ہے. یہ بھی سننے میں بھی آ کے دیکھتے ہیں ہم لوگ ایسے. تو بات یہ ہو گئی، اس سورہ مبارکہ میں آج صرف ایک آیت پڑھیں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے قرآن نازل نہیں کیا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ قرآن پاک کسی اور کی تنزیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کا لانے والا جبرائیل علیہ السلام ہے، پہنچانے والا، اور جس پر نازل کی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی پہلی بات میں آپ کو پابند کیا گیا، یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا، کسی اور نے نازل نہیں کیا. اور پھر دوسری بات جو آگے آ رہی ہے وہ فرضنا، اور ہم نے اسے فرض قرار دے دیا، سمجھنا اس کا لازمی قرار دے دیا. فرضنا، اس سورہ مبارک کو ہم نے، یہ کون سا فرض نہیں ہے؟ یعنی کہ یاد رکھنا یہ کچھ ایسی صرف سنی سنائی باتیں نہیں کی جا رہی آپ سے، یا صرف آپ کو مشورہ نہیں دیا جا رہا کہ بھئی یہ باتیں آ رہی ہیں، ان کی مشورہ بھی نہیں ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن یہ سورت مبارکہ میں جو آ رہے ہیں یہ حتمی فیصلہ ہے، یاد رکھنا. کیوں؟ اس پر سارا معاشرہ موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر معاشرتی اصول بیان کی جائیں گے، معاشرت کے اور تمدنی. سورۃ مومنون پڑھی ہے آپ نے، وہاں شرک اور بدعت، شرک اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے آپ کے ایمان کو قابو کیا ہے. اور یہاں پوری کی پوری جو بات آ رہی ہے، اب دیکھیں مثال کے طور پر سورۃ نساء نازل ہوئی ہے. سورۃ نساء کہاں ہے نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی سورۃ نساء. وہاں شروع میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. وہاں کوئی مومن اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کسی کا بھی خطاب نہیں ہے. یا دیکھیں نا وہاں ہر جگہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یا ایھا الناس اتقوا، سورۃ حج بھی آپ نے پڑھی ہے اس سے پہلے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں کسی کو خطاب نہیں کیا، اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہے سورۃ انزلنا. یہ سورت تم پر نازل کی جا رہی ہے، خیال سے پڑھنا کہ اس کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، اس کا انداز بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز آ رہی ہے. نہ لوگوں کا ذکر ہے، نہ مومنین کا ذکر ہے، نہ مشرکین کا ذکر ہے، نہ کافرین کا. قل یا ایھا الکافرون کہیں میں یہ اس میں تو ہے ہی نہیں. صرف ایک آیت کا دیباچہ ہے، صرف ایک آیت کا. جیسے سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا دیباچہ، اس سورۃ مبارکہ کا ایک آیت جو کرے. پہلی بات ہم نے نازل کیا، کسی اور نے نازل نہیں کیا، خیال کرنا. دوسری بات یہ ہے ہم نے یہ کوئی تم پر مشورتاً نازل نہیں کی ہے، یہ تفنناً بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ہم نے فرض قرار دی. یہ سورت فرض ہے، اس کے جو آ رہے ہیں قوانین آ رہے ہیں اور اس میں جو مضامین آ رہی ہیں سارے کے سارے تم پر فرض ہیں. تیسری بات بیان ہوئی ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اس سورہ مبارکہ میں یار ہر جگہ بینات آئی ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے بالخصوص فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اس سورہ مبارکہ میں ہم نے
کیا نازل؟ آیات نازل کی ہیں، ایک ایک آیات بینات، بینات کہتے ہیں دلائل سے پر، مدلل آیات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آپ وہ نہیں کرتا، مدلل ہے۔ کیوں؟ آپ کی پوری لائف جو ہے اس میں بیان ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں پوری لائف کا تمدن، معاشرت، پورا سماج اور انسان کی پوری ہسٹری بیان ہو جائے گی، پوری ہسٹری۔ لعلکم تذکرون، آخری بات یہ ہے تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ صرف نصیحت پند و نصائح نہیں ہے یہ، بلکہ تاکہ تم سیکھ لو، یہ بات مان لو کہ یہ سورہ مبارکہ جو آ رہی ہے، خیال کرنا اس کے اندر جو مضامین ہے، اس میں پورے نظام معاشرت ہے، پورا نظام تمدن ہے، پورا سماج اس پر جو ہے نربھر ہے۔ لہذا جتنی بھی آپ کو تعلیم آگے دی جائے گی وہ ساری کی ساری پختہ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اتنی سخت۔ یہ سورہ مبارکہ کا آغاز پورے تمدن، پوری معاشرت، پورا سماج، پوری سوسائٹی، یہ سارے انسانوں پر جو ہے حکم ہے کہ یہ قرآن، یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ بالخصوص جو ہے اس کے لیے الفاظ انزلنا، فرضنا، انزلنا، آیات بینات جو آئے ہیں الفاظ، یہ ایک ایک لفظ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہے انسان کی پوری سوسائٹی پر حاوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔